السلام علیکم متی اللہ جان ایم جے ٹی وی۔ عوام کو نہ گھبرانے کا مشورہ دینے والی وزیر اعظم عمران خان کی حکومت اب لگتا ہے خود ہی گھبرا رہی ہے۔ جس قسم کا نیا آرڈیننس اور قانون جاری کیا گیا ہے صدارتی فرمان کے ذریعے، اور اس کے ذریعے جو پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ میں ترمیم لائی گئی ہے، جس کا زیادہ تر تعلق سوشل میڈیا کے صارفین پر ہے اور زیادہ اثر بھی ان پہ پڑے گا، اس ترمیم سے تو یوں لگتا ہے کہ حکومت نہ صرف یہ کہ گھبراہٹ کا شکار ہے بلکہ پینک بھی ہو رہی ہے، گھبراہٹ بھی بہت زیادہ ہو رہی ہے۔ سزائیں بڑھا دی گئی ہیں، اعلیٰ حکومتی عہدیداروں پر تنقید کرنے کی اور بقول اس قانون کے کردار کشی کرنے کی، اور ٹرائل بھی 6 مہینے کے اندر کرنے کا عندیہ دیا گیا ہے۔ اس پہ تو ہم بعد میں آئیں گے کہ یہ قانون لانے کی وجہ کیا ہے، کن حالات میں لایا جا رہا ہے اور اس کا نقصان کس کو ہوگا، اس کا فائدہ کس کو ہوگا۔ پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ اس پیکا کے جو ترمیمی آرڈیننس ہے، اس ترمیمی آرڈیننس کے ذریعے کیا تبدیلی کی گئی ہے۔ تو اس قانون کے اندر جو سب سے پہلی تبدیلی کی گئی ہے وہ بہت ہی عجیب و غریب ہے۔ یہ آرڈیننسز پہلے بھی وزیر قانون فروغ نسیم لاتے رہے ہیں، اور پہلے بھی ان کی قانون سازیاں ایسی ہی تھی کہ جس میں ان کو حزیمت کے سوا کچھ نہیں ملا، چاہے وہ قاضی فائز عیسیٰ کا ریفرنس ہو، قوم کو اتنا عرصہ غیر یقینی کی صورتحال میں رکھ کے عدلیہ کی تذلیل کروانے کے بعد سپریم کورٹ اس نتیجے پہ پہنچی کہ یہ جو ریفرنس بیرسٹر فروغ نسیم کی نگرانی میں تیار ہوا تھا وہ ردی کی ٹوکری کے قابل ہے، اور اس کو کویش کر دیا تھا سپریم کورٹ نے۔ پھر اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا جو آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا معاملہ بھی تھا، اور آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا معاملہ، اس میں بھی 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 نوٹیفیکیشن انہی موصوف وزیر قانون نے بنائے تھے، اور چاروں کے چاروں میں غلطیاں تھیں اور ان کو واپس لینے پڑے، اور پھر سپریم کورٹ نے پارلیمنٹ سے کہا کہ آپ جا کے جو ہے نیا قانون بنائے۔ مدت ملازمت میں آرمی چیف کی توسیع کے حوالے سے وہ پارلیمنٹ نے پھر وہ قانون بنایا، اور اس قانون کے بعد جو نوٹیفیکیشن وزیر موصوف نے جاری کروایا، وہ نوٹیفیکیشن بھی آج تک ایک ایٹمی راز کی طرح خفیہ رکھا گیا، اس کو سامنے نہیں آنے دیا گیا کہ پھر کوئی چیلنج نہ کر دے۔ تو اس کے بعد بھی پھر جو سینٹ کی خفیہ ووٹ کا ایک آرڈیننس آ گیا تھا، ماشاءاللہ سے بیرسٹر خالد جاوید اٹارنی جنرل صاحب کی محنت سے وہ بھی تیار ہوا تھا، اور آبویسلی وزیر قانون بھی اس سارے عمل کا حصہ ہوں گے۔ تو وہ آرڈیننس بھی کچھ ایسا عجیب و غریب تھا کہ اگر سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کیا تو پھر یہ آرڈیننس لاگو ہو جائے گا، اگر یہ نہ کیا تو پھر آرڈیننس غیر مؤثر ہو جائے گا۔ اور یہ آرڈیننس آپ کو پتہ ہے آئین کے تحت صرف ہنگامی حالت میں نافذ کیا جاتا ہے، کوئی زلزلہ آ جائے، جنگ چھڑ جائے، سیلاب آ جائے، پارلیمنٹ کے اندر سیلاب آ جائے، پارلیمنٹ کا اجلاس نہ ہو سکے، تو پھر ایسی صورت میں صدر مملکت ہنگامی اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے آرڈیننس جاری کرتے ہیں، اور یہ آرڈیننس جو ہے آئین کے جو آرٹیکل 89 ہے اس کے تحت آرڈیننس جاری کیا جاتا ہے، اور یہ آرڈیننس جو ہے وہ 4 ماہ تک فورس میں رہتا ہے، اور پھر اس کے بعد یا تو دوبارہ جاری کرتی ہے حکومت، اور بہرحال اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے یہ آرڈیننس جاری کیا جاتا ہے۔ تو یہ پس منظر ہے ہمارے وزیر قانون کی مہارت کا۔ تو اس کے بعد میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ ہے، جو انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کے لیے یہ جو قانون بنایا گیا، اس کے تحت لوگ شکایات کرتے ہیں کہ جی میری فیس بک پہ یہ تصویر ڈالی، وہ تصویر ڈالی، شہریوں کے حقوق کے تحفظ کے مقصد کے لیے بنایا گیا ہے۔ تو اس کا بھی جو ناجائز استعمال ہو رہا تھا، اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ سب سے بڑی ایک رکاوٹ تھی اس ناجائز استعمال میں، اور خاص طور پہ چیف جسٹس عطا من اللہ کی عدالت میں ایف آئی اے کے حکام نے بارہا پیش ہو کے یہ اقرار کیا کہ انہوں نے نہ تو کوئی اس کے رولز بنائے، نہ اس کا کوئی اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر بنائے، نوٹس بھی غلط تحریر کرتے تھے، شہریوں کو بھیجتے تھے، ہراساں کرتے تھے، ان کو اریسٹ کرنے کے لیے چھاپے مارتے تھے، اور کوئی طریقہ کار نہیں، انکوائری کا نوٹس بھیجتے تھے، اس میں بتاتے ہی نہیں تھے کہ آپ کے خلاف شکایت کیا ہے، کون ہے شکایت کنندہ۔ اور ابھی بھی یہ ہو رہا تھا کہ ایک کراچی میں کوئی شکایت درج کرا دے تو جس کے خلاف شکایت ہے وہ اسلام آباد سے پھر کراچی کی عدالت میں پیش اسے پڑھنا تھا۔ تو ابھی بھی وہ معاملہ جو ہے وہ اس ترمیم سے جو اب فروغ نسیم صاحب لائیں، اس سے وہ معاملہ مزید بگڑ گیا ہے اور مزید خراب ہو رہا ہے۔ اور وہ ترمیم میں آپ کے دوبارہ بتاتا ہوں کہ سب سے پہلی ترمیم جو انہوں نے کی ہے وہ ہے یہ سیکشن 2 ہے،
اور سیکشن 2 تھا جناب والا، کہ سیکشن 2 تھا کہ کوئی بھی جو ایک افینس ہے کمیٹڈ بائی اے پرسن، جو اس قانون کے تحت سزا کے قابل کوئی بھی افینس ہے، جس نے بھی کوئی پوسٹ ایسی ڈالی کسی کے خلاف، کسی عہدیدار کے خلاف یا عوامی عہدہ رکھنے والے کے خلاف، تو اگر تو وہ ملزم جو ہے وہ 10 سال سے کم عمر کا ہے یا وہ 14 سال سے زیادہ عمر کا ہے، اور جو زیادہ ابھی بالغ نہیں ہوا، میچور نہیں ہوا، جس کو سمجھ نہیں ہے کہ وہ جو پوسٹیں ڈال رہا ہے یا جو جرم کر رہا ہے اس کی سزا کیا ہو سکتی ہے، تو وہ شخص، وہ بچہ جو ہے، ان بچوں کے خلاف جو ہے ان بچوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو سکی، اور وہ بچے جو کریں گے وہ اس قانون کے تحت جرم تصور نہیں ہوگا۔ تو ہمارے فروغ نسیم صاحب کیونکہ ہیں تو بڑے قابل اہل ہیں، باہر کے بیرسٹر ہیں، انہوں نے اس شک کے اندر جو افینس سے متعلق شک ہے، کہ جو جرم سے متعلق شک ہے، اس میں ایک لفظ لکھا ہے کہ کوئی بھی بچہ یا کوئی بھی پرسن جو ہے، تو اس پرسن کو فروغ نسیم صاحب نے کہا ہے کہ اب اس پرسن کو جو ہے اس میں شامل کیا جائے گا جو 10 سال سے کم عمر کا ہے یا 14 سال سے کم عمر کا ہے۔ اس میں کوئی کمپنی بھی ہو سکتی ہے، ایسوسیشن بھی ہو سکتی ہے، باڈی آف پرسن بھی ہو سکتی ہے، انکارپوریٹڈ اور ناٹ، کوئی ادارہ، کوئی تنظیم، کوئی اتھارٹی اور کوئی بھی باڈی جو کہ گورنمنٹ نے اسٹیبلش کی ہے کسی قانون کے تحت، تو وہ بھی اگر 10 سال سے کم ہے، 14 سال سے کم ہے۔ مجھے اس کی ریئلی سمجھ نہیں آئی کہ اس شک کے اندر اس کو ایڈ کرنے کی کیا تک بنتی تھی، کہ جو شک یہ آپ کو بتا رہی ہیں کہ یہ قانون 10 سال سے کم عمر بچوں یا 14 سال کے بچوں پہ لاگو نہیں ہوگا، اس شک میں آپ بتا رہے ہیں کہ اس سے مراد جو ہے وہ کمپنی بھی ہے، ایسوسیشن بھی ہے، ادارے بھی ہیں، تنظیمیں بھی ہیں، کوئی اتھارٹی بھی ہے جو حکومت نے بنائی ہے۔ 10 اور 14 سال کے بچوں کے حوالے سے جو شک ہے اس میں اب انہوں نے یہ بھی ڈال دیا کہ یہ بھی اس میں شامل ہے۔ مجھے اس کی کوئی منطق سمجھ نہیں آئی، اور اس میں انہوں نے امینڈمنٹ وہ کر دی ہے۔ دوسری جو اہم امینڈمنٹ ہے، جو زیادہ بظاہر خطرناک بھی ہے، وہ یہ ہے کہ میں آپ کو پس منظر بتا دوں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب بھی کوئی شہری ریٹ میں جاتا تھا کہ مجھے ایف آئی اے تنگ کر رہی ہے، اور الزام اس شہری پہ یہ ہوتا تھا کہ اس نے فوج کے خلاف بات کی، اس نے جو ہے وہ حساس اداروں کے خلاف بات کی، تو چیف جسٹس اطمن اللہ ایف آئی اے والوں سے پوچھتے تھے کہ یہ جو شکایت کنندہ ہے، کیا وہ فوج ہے یا کوئی حساس ادارہ ہے، کیا وہ حکومت کا کوئی ادارہ ہے، کیا وفاقی حکومت؟ کہتے نہیں جی کوئی فلان شہری ہے چیچو کو ملیہ میں، وہ کہہ رہا تھا کہ وہ کہیں ریلوے اسٹیشن پہ جا رہا تھا، اس نے ٹی وی پہ دیکھا تو اس شخص نے کوئی رپورٹنگ کر رہا تھا کہ یہ شخص جو ہے ٹی وی پہ تنقید کر رہا تھا، تو اس نے چیچو کی ملیہ کے تھانے میں جا کے شکایت کر دی۔ تو چیف جسٹس اطمن اللہ بار بار ایف آئی اے والوں کو کہتے تھے کہ یہ جو اس میں کمپلیننٹ ہے یہ نیچرل پرسن ہے، یہ اداروں کے حوالے سے یہ بات نہیں ہے۔ کمپلیننٹ بھی نیچرل پرسن ہوگا، اور جس کے خلاف کوئی اگر مبینہ پروپیگنڈا ہے تو وہ بھی نیچرل پرسن ہونا چاہیے۔ نیچرل پرسن میں کوئی شخص، کوئی فرد، کوئی شہری، اس میں کہیں بھی ادارے کی کوئی بات نہیں تھی۔ تو اس لیے آپ جو ہیں کسی ہر شہری کی شکایت کے اوپر کہ وہ کہہ دے کہ اس نے فوج پہ تنقید کیا، آپ انکوائری شروع کر دیتے ہیں، آپ چھاپے مارتے ہیں، آپ اریسٹ کرتے ہیں، شہریوں کو ہراساں کرتے ہیں، اور خاص طور پہ صحافیوں کو اور سیاسی مخالفین کو اپنے کسی بھی عام کارکن اور شہری سے کلوا کے آپ جو ہیں وہ کمپلینٹ درج کروا کے آپ ان کو ہراساں کرتے ہیں، خاص طور پہ میڈیا کو ہراساں کرتے ہیں۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ ہمارے ملک میں آرٹیکل 19 ہے اور سب، تو اس کا حل یہ نکالا گیا ہے کہ جو لفظ نیچرل پرسن لکھا تھا آرٹیکل سیکشن 20 میں، سیکشن 20 جو اس قانون میں تھا، اس میں لکھا تھا کہ جو اس کا ایکچوئل قانون تھا اس کے مطابق جو بھی جان بوجھ کے اور سر عام کوئی ایسی معلومات سوشل میڈیا پہ ڈالتا ہے جو اسے پتہ ہے کہ وہ جھوٹی ہیں اور وہ نیچرل پرسن کی نجی معلومات ہیں یا اس کی کردار کشی ہے، تو اس کو وہ سزا ملے گی، وہ سزا اس کو سزا دی جا سکے گی۔ تو اب اس میں نیچرل پرسن نکال دیا گیا ہے، اور نیچرل کا لفظ نکال دیا، اب صرف پرسن رہ گیا، یعنی کہ پرسن قانون کے تحت عام فرد بھی ہوتا ہے، اور پرسن لیگل پرسن جو ہے ایک ادارہ بھی ہوتا ہے، تنظیم بھی ہوتی ہے۔ یعنی کہ اب فوج کو یا خفیہ اداروں کے حوالے سے کوئی بھی اگر شہری کوئی ایسی بات کرتا ہے
جو وہ جانتا ہے کہ جھوٹی ہیں اور وہ فوج کے ریپوٹیشن کو یا خفیہ ادارے کی ریپوٹیشن کو جو ہے وہ کردار کشی کرتے ہیں، تو پھر وہ سزا اس کو ملے گی۔ اب وہ نیچرل پرسن کا لفظ نکل گیا، اب اس میں ادارے بھی اس سیکشن 20 کے اس میں آگے ہیں۔ پھر اس سزا میں بھی اضافہ کر دیا ہے، پہلے یہ تھا کہ 3 سال کی قید کی سزا سنائی جا سکے گی، اور پھر یہ تھا کہ جرمانہ جو تھا پہلے 10 لاکھ تھا، اب ترمیم میں اس کو 20 لاکھ کر دیا گیا ہے۔ اچھا، اس کے اندر انہوں نے خاص طور پہ کہا تھا کہ یہ قانون سوشل میڈیا پہ لاگو ہوگا، یعنی فیس بک، یوٹیوب، ٹویٹر، انسٹاگرام یا کسی ویب سائٹ پہ جو چیزیں اگر غلط آئی تو ان کے خلاف کارروائی ہوگی، لیکن جو ٹی وی چینلز پہ کوئی اگر ایسی بات ہوتی ہے اس کے لیے تو پیمرا کا ادارہ بنا ہوا ہے۔ تو اس قانون میں خاص طور پہ لکھا گیا تھا کہ یہ والا قانون جو ہے وہ جو براڈ کاسٹ میڈیا ہے پاکستان کا یا کیبل ٹیلی ویژن ہے، وہ جو پیمرا کے انڈر آتا ہے اس پہ لاگو نہیں ہوگا۔ مگر اب یہ جو چھوٹ تھی، یہ چھوٹ بھی اس قانون سے حذف کر دی گئی ہے، یعنی کہ اب سوشل میڈیا کے ساتھ ساتھ ٹیلی ویژن چینلز جو ہیں وہ بھی، اور ریڈیو براڈ کاسٹر جو ہیں وہ بھی اس قانون کے تحت، پیکا کے قانون کے تحت ایف آئی اے جو ہے، جو فی الحال ایف آئی اے ہے، وہ بھی ٹی وی چینلز کے خلاف کارروائی کر سکے گی۔ پہلے تو ایف آئی اے صرف کرتی تھی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے حوالے سے، ویب سائٹس کے حوالے سے، اب وہ ٹی وی چینلز کو بھی پیمرا بھی کرے گی اور ایف آئی اے بھی کرے گی۔ اب آگے جا کے دیکھیں انویسٹیگیٹنگ ایجنسی کے کون کس کو کرے گی، اس کا نوٹیفیکیشن تو حکومت نکال سکتی ہے، اور سننے میں آیا کہ حکومت تو تھانوں کو بھی اب اختیار دے رہی ہے، اور ظاہری بات ہے جب آپ نے ایک آرگنائزیبل افینس بنا دیا اور ایک آرگنائزیبل جرم بنا دیا، قابل دست اندازی پولیس، یعنی جس میں کوئی بھی شخص شہری پولیس شکایت کرتا ہے تو اس میں پولیس کو اس میں ایکٹ کرنا ہے اور اس کو جو ہے قانون کے مطابق کارروائی کرنی ہے، جو گرفتاری بھی ہو سکتی ہے، اور پھر اس کے بعد ضمانتوں کے لیے عام شہری بھی پھریں گے۔ پھر اس کے بعد یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو سیکشن 20 کے اندر ہی جو دوسری ترمیم کی گئی ہے وہ ہے کہ جو پیرا 2 تھا جس میں لکھا تھا کہ کوئی بھی شخص جو کہ متاثرہ فریق ہے یا اس کا جو نگران ہے یا گارڈین ہے، خاص طور پہ اگر کسی بچے کا والد ہے یا گارڈین ہے، وہ شکایت کر سکتا ہے، یا کوئی بھی متاثرہ شخص جو ہے وہ جو اتھارٹی ہے، یعنی اتھارٹی سے مراد جو ہے پاکستان ٹیلی کام اتھارٹی ہے اور فیڈرل انویسٹیگیشن اتھارٹی ہے، وہ ان کو ریکویسٹ کر سکتا ہے کہ میرے خلاف جو سوشل میڈیا پہ کوئی بھی مواد اپلوڈ ہوا ہے اس کی ایکسیس بلاک کی جائے، یا اس کو جو ہے سوشل میڈیا سے اس کو ہٹا دیا جائے۔ تو اس میں پہلے یہ تھا کہ کوئی ایگریو پرسن، تو اب انہوں نے یہ کر دیا ہے کہ کوئی بھی شخص جو انفارمنٹ ہے، اس میں انفارمنٹ کا لفظ بھی ایڈ کر دیا گیا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ شکایت لکھیں، آپ صرف انفارم بھی کر سکتے ہیں۔ ظاہری بات ہے جب کوئی جرم قابل دست اندازی پولیس ہوگا یا ایف آئی اے کے جو ہے اس پہ اریسٹ کر سکے گی آپ کو، تو پھر کوئی انفارمر کی بیس پہ، اب انفارمرز بہت سے ہوتے ہیں۔ اب ہمارے ملک میں تو ماشاءاللہ سے انفارمر وہ ہمارے بہت سے سرکاری ادارے ایسے ہیں، ریاست کے ادارے ایسے ہیں جن کا جو تنخواہیں عوام کے ٹیکس سے اس لیے لیتے ہیں کہ سارا دن بیٹھ کے ٹیلی فونیں بگ کرتے ہیں، وہ مانیٹرنگ کرتے ہیں، انلیگل مانیٹرنگ کرتے ہیں، بلکہ ٹی وی چینلز کی بھی مانیٹرنگ ہو رہی ہوتی ہے، اور وہ صرف ایک فون کرتے ہیں، ہاں جی یہ دیکھیں اس بندے نے کہا، آپ اس کو انفارمر کے طور پہ آگے پکڑ لیں کسی بھی شہری کو جا کے، مطلب کوئی بھی مخبری کر دیں۔ تو اب انفارمر کو بھی اجازت ہے کہ وہ بھی شکایت کر سکتا ہے، یا پھر کوئی شکایت کنندہ یا کوئی شہری ہے تو وہ جو ہے متاثرہ فریق تصور ہوگا، اور وہ جو ایگریو پرسن ہے وہ جو ہے اپنے لیے بھی شکایت کر سکتا ہے، اور خاص طور پہ جو عوامی عہدہ رکھنے والے لوگ ہیں جیسے یہ وزراء ہیں، وزیر اعظم ہیں، یہ بڑے پبلک آفس ہولڈرز ہیں جو بڑے بڑے آئینی عہدوں پہ بیٹھے ہیں، یہ لوگ اگر خود شکایت نہیں بھی کرتے تو کوئی بھی ممبر آف پبلک، اس میں اب عام شہری کو بھی اختیار دے دیا گیا ہے کہ وہ بھی جو ہے کہے کہ جی میرے وزیر کے خلاف دیکھیں اس نے یہ پروپیگنڈا کیا ہے، یعنی اب مراد سعید کو خود درخواست نہیں دینی پڑے گی اگر دوبارہ کوئی ایسی بات ہوئی۔ اب مراد سعید کی جگہ کوئی اور عام شہری جو ہے وہ کہہ سکتا ہے دیکھیں جی یہ وفاقی وزیر کے خلاف یہ بڑی غلط پروپیگنڈا ہو رہا ہے۔ تو عام شہری بھی اپنے وزراء، اپنے وزیر اعظم کے لیے یہ سب کچھ کر سکتے ہیں کہ ان کی کردار کے تحفظ کے لیے عام شہری بھی میدان میں آ سکتے ہیں، وہ بھی شکایت کنندہ بن سکتے ہیں۔ تو ظاہری بات ہے اب وزیر اعظم عمران خان یا پبلک آفس ہولڈرز کو بھی اس قانون میں اب تحفظ دے دیا گیا ہے،
تو لاکھوں کروڑوں ووٹ لینے والی جو جماعت ہے تو وہ ظاہری بات ہے پھر دن میں لاکھوں کروڑوں درخواستیں بھی آئیں گی، وہ ایف آئی اے کو آئیں گی، اور پھر ان کے لاکھوں کروڑوں مقدمے بھی ہوں گے، پھر یہ ساری قوم جو ہے مقدمہ بازی میں ہی پھر پڑی رہے گی۔ تو عام شہری بھی ہے وہ اپنے وزیر کے کردار کے تحفظ کے لیے اب وہ درخواست کنندہ بن سکتا ہے، یا پھر کوئی انفارمر ہوتا ہے جس کا نام بتانے کی پولیس پابند نہیں ہوتی، تو کہہ دیں گے جی ہمیں مخبر نے اطلاع دی ہے، جیسے پولیس کے مخبر ہوتے ہیں ان کا کیسوں میں ذکر ہوتا ہے مخبر کی اطلاع پہ یہ ہوا، تو اب اس کیس میں بھی مخبر کی اطلاع پہ بھی بہت سی کارروائی ہو جائے گی، اور مخبر کے علاوہ کوئی اگر شہری کریڈٹ لینے کے لیے اپنے نام کے ساتھ کوئی درخواست دینا چاہتا ہے تو وہ بھی اپنے دستخط جو ہے درخواست پہ ڈال سکتا ہے۔ تو یہ ہمارا ماشاءاللہ سے نیا قانون ہے۔ اور اس کے بعد جو تیسری اہم چیز ہے کہ اس قانون کے اندر میڈیا اور صحافیوں کی اور سیاستدانوں کی اور عام شہریوں کی آزادی رائے تو سلب ہو ہی رہی ہے، مگر اس پہ براہ راست عدلیہ کی آزادی پہ بھی ایک حملہ ہو رہا ہے۔ وہ کیسے ہو رہا ہے؟ اس کے اندر یہ قانون جو ہے وہ ہائی کورٹ جو کہ ایک آئینی عدالت ہے اس کو ہدایات یہ قانون دے رہا ہے کہ، اور بہت سارے نیب کے قوانین میں بھی ایک مدت رکھی گئی ہے کہ اتنی مدت میں کیسز کو آپ جو ہیں وہ جلدی نمٹا دیں، اور بہت سے دوسرے کیسز بھی ہیں، فیملی کورٹس جو ہیں ان کے لیے بھی مدت رکھی گئی ہے کہ 6 مہینے کے اندر کرنا ہے، لیکن عام طور پہ ایسا ہو نہیں رہا، اس مدت کو کوئی فالو نہیں کر رہا، ان کے لیے کوئی مطلب کہ آرڈیننس فروغ نسیم نے نہیں لایا، مگر اپنے جو آنے والے حالات میں جو کچھ ہونے جا رہا ہے اس سے بچنے کے لیے فروغ نسیم نے جو ہے ایک ایسا قانون لایا کہ اگر نیچے جو ٹرائل کورٹس ہیں جو کہ پیکا قانون کے تحت سزائیں سنائے گی انٹرنیٹ کے اوپر پوسٹیں ڈالنے والے شہریوں کو، تو وہ اگر 6 مہینے کے اندر کیس کا فیصلہ نہیں کرتی تو ہائی کورٹ پابند ہوگی کہ ان کے خلاف کارروائی کرے۔ اچھا وہ کیا ہے جی؟ جو عدالت ہے، جو سائبر کرائم کورٹ ہے، وہ ہر مہینے پروگریس رپورٹ جمع کرائے گی اپنی ہائی کورٹوں کو، اور وجہ بتائے گی کہ وہ جو مقدمات ان کے سامنے جو ٹرائل ہیں وہ جلدی کیوں نہیں نپٹائے جا رہے، اور وہ جو رپورٹ ہے اس کی کاپی جو ہے وہ سیکرٹری منسٹری آف لا کو، لا اینڈ جسٹس اسلام آباد وزارت قانون کو فیڈرل سیکرٹری کو بھی بھیجے گی۔ وہ جو ٹرائل کورٹ ہے جو نیچے عدالتیں جن کے سامنے شہریوں کو پیش کیا جائے گا کہ بھی انہوں نے یہ غلط پوسٹیں ڈالی تھی، تو اگر وہ 6 مہینے میں ان کو سزا نہ سنائی گئی یا کیس کا فیصلہ نہ ہوا تو پھر ہائی کورٹ بھی وہ عدالت جو ہے ہائی کورٹ کو رپورٹ بھیجے گی، ہر مہینے اپنی پروگریس رپورٹ بھیجے گی، اور وہ یہ ایکسپلین کرے گی کہ کیسز جو ہیں وہ ان کی پیش رفت کیا ہے، پروگریس کیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ وفاقی سیکرٹری قانون کو بھی وہ ٹرائل کورٹ رپورٹ بھیجے گی، اسلام آباد کی حد تک جو ہے وفاقی سیکرٹری قانون کو بھیجے گی، اور چاروں صوبوں کے جو پروونشل سیکرٹریز ہیں وہ استغاثہ کے محکمہ کے پراسیکیوٹر جنرل اور ایڈوکیٹ جنرل، وہ جو ٹرائل کورٹ ہے وہ ان کو بھی رپورٹیں بھیجے گی۔ مطلب کہ اب عدالتیں جو ہیں وہ سرکاری اداروں کو بھی جواب دہ ہوں گی، جج جو ہیں، سیشن جج جو ہیں یا ٹرائل کورٹ جو ہیں وہ حکومت کو بھی خط لکھیں گے جی ہم یہ پروگریس ہے ہماری۔ پہلے یہ تھا کہ ہائی کورٹس کا کمپلیٹ کنٹرول ہوتا تھا۔ پھر اگر یہ کہا گیا کہ اگر ہائی کورٹ کو یہ لگتا ہے کہ جو ٹرائل کورٹ کا جج ہے اس نے جو وجوہات دی ہیں وہ درست نہیں ہیں، تو وہ اس عدالت سے ایکسپلینیشن طلب کر سکتا ہے، مطلب وضاحت مانگ سکتا ہے، اور ان کو مزید ٹائم دے سکتی ہے ہائی کورٹ جو ہے ٹرائل کورٹ کو کہ آپ اس ٹرائل کو مکمل کریں۔ مگر جہاں پہ ہائی کورٹ اس نتیجے پہ پہنچتی ہے کہ کچھ مشکلات ہیں اور ایسی رکاوٹیں ہیں کہ جن کو صرف حکومت ہی دور کر سکتی ہے، صوبائی حکومت یا وفاقی حکومت، تو پھر وہ وفاقی اور صوبائی حکومت کو ہائی کورٹ کہے گی کہ ان مشکلات اور رکاوٹوں کا ازالہ کیا جائے۔ اور پھر یہ بھی کہا گیا ہے کہ جہاں سیکرٹری منسٹری آف لا یعنی اسلام آباد میں کوئی ٹرائل کورٹ اگر سائبر کرائم کی بنی ہے تو جو سیکرٹری وزارت قانون ہے اسلام آباد میں بیٹھا ہوا ہے تو وہ بھی جو ہے اس جج کے خلاف کارروائی کے لیے سفارش کر سکتا ہے ہائی کورٹ کو۔ مطلب یہ اب سیکرٹری قانون بھی بتائے گا کہ کون سے سیشن جج کے خلاف جو ہے یہ سیشن جج اچھا پرفارم نہیں کر رہا اور اس کے خلاف کارروائی کی جائے۔ یعنی سائبر کرائم کا الزام ہے، ٹرائل چل رہا ہے، ہائی کورٹ کو نگران بنا دیا گیا ہے، ساتھ کہا گیا ہے وہ ٹرائل کورٹ کا جج جو ہے وہ سیکرٹری قانون کو بھی رپورٹیں بھیجے گا۔ وہ جج یہ ہمارے عدلیہ کو ایک تابع کیا جا رہا ہے، ماتحت سمجھا جا رہا ہے کہ وہ اس کو رپورٹ دینے کا پابند ہیں،
اور پھر ان رپورٹوں کو اگر سیکٹری لا کو پسند نہ آئی تو سیکٹری لا بھی اور سیشن جج کے خلاف کارروائی کے لیے لکھ سکے گا ہائی کورٹ کو کہ اس کے خلاف یہ کارروائی کی جائے، اور وہ بھی ریکمنڈیشن کر سکیں گے. اور یہی چیز چاروں صوبوں میں جو ہیں جو سیکٹری لاز ہیں، اور اگر ان کی رائے میں جو پریزائڈنگ افسر ہے یا ٹرائل کورٹ کا جج ہے تو وہ اگر صحیح کام نہیں کر رہا، سرکاری ملازم کی رائے میں اگر کوئی سیشن جج صحیح کام نہیں کر رہا تو ہائی کورٹ کو وہ لکھے گا کہ اس سیشن جج کے خلاف کارروائی کریں کیونکہ یہ ٹھیک کام نہیں کر رہا. تو وہ پروپوز کرے گا سوٹیبل ایکشن کے مناسب کارروائی، سجیسٹ کرے گا کہ اس کو نوکری سے نکال دو، اس کو جرمانہ کر دو، اس کو معطل کر دو. اب یہ سرکاری حکومت جو ہے اب وہ مداخلت کرے گی عدالت کے معاملات کے اندر، ہائی کورٹ کے جو معاملات ہیں اس میں بھی. اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ جہاں ہائی کورٹ کو یہ لگا کہ جو ٹرائل کورٹ کا جج ہے وہ خود ذمہ دار ہے یہ 6 مہینے کے اندر ٹرائل ختم نہ کرنے کا، تو ہائی کورٹ جو ہے وہ ڈسپلنری انضباطی کارروائی شروع کرے گی قانون کے مطابق ان ججوں کے خلاف. اب یہ کہنے کی ضرورت ہے، اور یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے صرف سائبر کرائم کے اس نئے قانون کے لیے ہو رہا ہے کہ کوئی وزیر کی کردار کشی نہ ہو جائے، وزیر اعظم کے خلاف بات نہ ہو جائے، فوج یا خفیہ اداروں کے نہ ہو. اس کے لیے تو آپ نے ہائی کورٹ کو بھی رسی سے باندھ رہے ہیں کہ آپ نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، اور سیکٹری لا لکھے گا کہ سیشن جج کو ہٹا دو یا سسپینڈ کر دو یا یہ کارروائی کر دو. مطلب اب یہ سرکار کے ملازم بتائیں گے کہ ہائی کورٹ نے اپنی ماتحت عدلیہ جو ہے اس کے خلاف کیا کارروائی کرنی ہے. اور یہ صرف اور صرف سائبر کرائم کے لیے ہے، جو ایلیٹ جو اشرافیہ ہے ان کے کردار کو بچانے کے لیے، ان کی کردار کشی سے ان کو بچانے کے لیے. مگر جو فیملی کورٹس ہیں ان کے حوالے سے کوئی حکومت کی دلچسپی نہیں ہے کہ ہائی کورٹ وہ کیسز جلدی ڈیسائیڈ کریں. جو نیب کی عدالتیں ہیں ان کے حوالے سے فروغ نسیم صاحب کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اس کے حوالے سے بھی کوئی ایسا قانون لائے کہ وہ کیسز ڈیسائیڈ کریں. جو سول کورٹ ہیں جو جائیدادوں کے ہیں، ایک نسل سے کیس شروع ہوتا ہے، دادا شروع کرتا ہے، پوتے پہ جا کے فیصلہ ہوتا ہے، تو اس کے لیے بھی فروغ نسیم صاحب کو کوئی ایسا آرڈیننس یاد نہیں ہے. یہاں پہ آرڈیننس جاری کرنا ہنگامی حالت. اب معلوم نہیں یہ 4 مہینے تک جب تک یہ قانون رہے گا، اس دوران شاید الیکشن کرانے کا ارادہ ہے حکومت کا یا کیا ہے. مگر الیکشن میں آبویسلی بہت زیادہ ٹیمپریچر ہائی ہوتے ہیں، بہت سی باتیں ہوتی ہیں، اور پھر عمران خان کی حکومت کو تو پتہ ہے اگر الیکشن ہوتے ہیں تو اس دفعہ عوام ان کے ساتھ کیا کرنے جا رہی ہیں یا میڈیا ان کے ساتھ کیا کرے گا. تو یہ صرف ڈر اور خوف نہ صرف صحافیوں میں پیدا کیا جا رہا ہے، انٹیلیجنشیا میں، سول سوسائٹی میں، بلکہ ججوں کو بھی دبایا جا رہا ہے، سیشن ججوں کو بھی. اور حال ہی میں جو محسن بیگ کی گرفتاری ہوئی گھر سے، اور جس انداز سے بغیر وارنٹ کے بغیر یونیفارم کے ان کو گرفتار کیا گیا، تو اسلام آباد کے ایک جج نے بڑے سخت کمنٹ لکھے کہ یہ غیر قانونی تھی، بغیر وارنٹ کے تھے، ایف آئی آر کٹی اور انکوائری کے بغیر کسی انویسٹیگیشن کے اس کو جس طریقے سے گرفتار کیا گیا وہ ٹوٹلی غیر قانونی تھا. تو اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ ہم کمپلینٹ فائل کریں گے. تو اس تجربے کے بعد انہوں نے سوچا کہ اس ایک انڈیویجول میٹر میں کمپلینٹ فائل کرنے کی بجائے ایک اس آرڈیننس میں ہی ڈال دیں کہ ہم کس طریقے سے پھر ججوں کو قابو کریں گے. اب یہ کیس بھی سائبر کرائم کا تھا جو محسن بیگ کا تھا، اور اس جج کے خلاف ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد جو نیاری صاحب ہیں انہوں نے اعلان کیا تھا کہ ہم ان کے خلاف شکایت درج کریں. بعد میں اٹارنی جنرل بیرسٹر خالد جاوید نے کہا نہیں ہم نہیں کر رہے. تو ان کا چلیں اس آرڈیننس میں ڈال دیں. اب سرکار بتائے گی، اور سیکٹری قانون جو گریڈ 21-22 کا ملازم ہے وہ لکھے گا ہائی کورٹ کو کہ جناب اس سیشن جج کے خلاف کارروائی کریں. کہاں گئی عدلیہ کی آزادی؟ کہاں گئی فریڈم آف پریس؟ تو یہ بڑی ہی بدقسمتی کی بات ہے کہ اب اس قسم کا قانون آ رہا ہے جس سے نہ صرف یہ کہ پریس فریڈم انڈر اٹیک ہے، بلکہ جوڈیشل انڈیپینڈنس پہ بھی یہ براہ راست حملہ ہے. عدالتوں کو بتایا جا رہا ہے، ہائی کورٹ کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے ایسے کرنا اور ایسے نہیں کرنا. حالانکہ مگر حقیقت تو یہ ہے کہ ایسے قانون تو پہلے بھی بہت پاس ہوئے ہیں جو ہائی کورٹ کو پابند کرتے ہیں یا ٹرائل کورٹس کو کہ 6 مہینے میں یہ کر دو. فیملی کورٹس کا 6 منتھس کا ٹائم قانون میں لکھا ہوا ہے، نیب کورٹس کا 6 منتھس کا ٹائم جو ہے وہ بھی قانون میں لکھا ہوا ہے. ٹائم تو فریم تو سارے دیتے ہیں، لیکن عملی طور پہ عدلیہ جو ہے اس کو زیادہ جیلسلی اپنی فریڈم کو ڈیفینڈ کرنا ہے. اور یہ آرڈیننس بھی مجھے لگتا ہے کہ بہت جلد ہی اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج ہو جائے گا، اور توقع یہی ہے کہ
جو بھی حکومتی آرڈیننس عام طور پہ جو چیلنج ہوتے ہیں تو چیف جسٹس عطا من اللہ پارلیمنٹ کی ڈومین میں یا حکومت کی ڈومین میں مداخلت نہیں کرتے، مگر کچھ آرڈیننس ایسے براہ راست جو آئین میں درج عدلیہ کی آزادی اور پریس فریڈم پہ حملہ آور ہوں اور جس میں بدنیتی بھی شامل ہو، اس میں یقینی طور پہ جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے معزز جج چیف جسٹس عطا من اللہ جو ہیں وہ پہلے بھی ڈھال بنے رہے ہیں اور اب بھی یہ توقع کی جا رہی ہے کہ وہ ڈھال بنیں گے اگر ان کو اس سارے کسی بھی پٹیشن کی صورت میں پٹیشن سے پہلے ان کو یا تو اوپر سپریم کورٹ لے جائیں گے، ایلیویٹ کریں گے، ورنہ وہ یہاں پہ رہیں گے تو آبویسلی اس طرح کی قانون سازی جو ہے وہ ایک انتہائی میں سمجھتا ہوں کہ لاپرواہی ہے وزارت قانون کی، نالائکی ہے، نااہلی ہے کہ پہلے بھی جتنے انہوں نے قانون سازیاں کی ہیں اور جو قانونی حملے اداروں پہ کیے ہیں اس میں بھی ان کو خفت اٹھانا پڑی ہے، اور اب کی بار بھی یہ لگ رہا ہے کہ ان کو خفت ہی اٹھانا پڑے گی۔ یہ جو پیکا کا قانون ہے یہ نواز شریف کی حکومت لائی تھی، اور نواز شریف کی حکومت جب یہ لائی تھی اس وقت بھی میڈیا کی تنظیموں نے اس کی مزاحمت کی تھی، اس وقت بھی ان کو خبردار کیا تھا، مگر شاید اس وقت نواز شریف کی حکومت کچھ اداروں کو خوش کرنے میں لگی ہوئی تھی، اور اسی لیے آج تک پیکا کے قانون کے حوالے سے اپنی غلطی کو برملا تسلیم نہیں کر رہے ہیں۔ بالکل ویسے جیسے آرمی چیف کی ایکسٹینشن کی غلطی کو آپ کہتے ہیں ہم اس گناہ میں شامل نہیں تھے تو اس گناہ میں شامل نہیں تھے، تو یہ بھی وہ غلطی ہے جو نون لیگ کو بھی ماننی پڑے گی، اور علی اعلان نون لیگ کو بتانا پڑے گا کہ جب کہ اس ملک میں دوسرے بہت سے ایسے قوانین ہیں جس میں آپ ریا فوج کے خلاف جھوٹے الزامات پہ آپ مقدمات درج کرتے ہیں، غداری کے مقدمات، وہ بھی کر کے دیکھ لیے، کیونکہ آپ کی انویسٹیگیشن ایجنسیز نالائق ہیں، کیونکہ آپ ان کی صحیح تربیت نہیں کرتے، تو آپ شارٹ کٹ یہ ڈھونڈتے ہیں کہ شہریوں کو ہراساں کرنے کے لیے جو ایک ایسا قانون بنا دیا جائے، یہ جیسا یہ آرڈیننس ہے اور پیکا کا قانون کہ جس کے تحت پورے پاکستان میں کسی بھی شہر میں کوئی بھی راہ چلتا بندہ جو ہے کسی جگہ ٹی وی دیکھ رہا ہو تو اس کو کچھ غلط لگے تو جا کے تھانے میں رپورٹ کرائے، اور اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے لوگ کراچی، لاہور، کوئٹہ، پشاور کی عدالتوں کے سمن وصول کریں اور ادھر ٹریول کر رہے ہوں۔ تو یہ وہ قانون ہے جس کا صرف اور صرف مقصد یہ ہے کہ شہریوں کی آواز کو دبایا جائے، اور ایک ایسے وقت میں کہ جب ٹیلی ویژن اور اخبارات آلریڈی سینسرشپ کی زد میں ہیں، کنٹرول میں ہیں، تو یہ سوشل میڈیا ہی ہے جس کو یہ کنٹرول نہیں کر پا رہے، اور یہ کنٹرول کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ آپ اپنے کام ٹھیک رکھیں، اپنا منہ دھو کے رکھیں تو آئینہ توڑنے کی آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ اپنے کام ٹھیک کریں، لوگوں کی آزادیوں کو اوپر حملہ نہ کریں، ان کو بولنے کی آزادی دیں۔ آپ ظالم ہیں، مارتے ہیں اور رونے بھی نہیں دیتے۔ تو میرے خیال میں ایسی صورتحال میں حکومت جو ہے وہ جیسے میں نے شروع میں کہا پینک کر چکی ہے، اور یہ جو واقعہ ہوا محسن بیگ کا، اس کے حوالے سے عمران خان اور مراد سعید کے حوالے سے جو باتیں ہوئیں، تو مراد سعید کو جب خود درخواست لکھنی پڑی تو شاید اس کو بڑی شرم آئی ہوگی کہ میں کمپلیننٹ ہوں، تو اس نے کہا ہوگا کہ ایک نیا امینڈمنٹ میں یہ بھی لکھ دیں کہ وزیر تو بڑے وی آئی پی لوگ ہوتے ہیں نا، کسی عام شہری کی کردار کشی ہو جائے تو اس کو خود شکایت کرندہ بننا پڑے گا، لیکن کسی وزیر کی یا وزیر اعظم کی ہو گئی تو کوئی بھی شہری اس کے لیے درخواست لکھے جی میرے وزیر اعظم کی کردار کشی ہو گئی ہے جی، میرے وزیر کی کردار کشی ہو گئی ہے جی۔ تو یہ ہے وہ میں سمجھتا ہوں امتیازی جو سلوک ہے، اور یہ امتیازی قانون ہے جس میں پبلک آفس ہولڈرز کی جو ان کو جو پریولیج دی گئی ہے کہ وہ اپنے پراکسیز کے ذریعے بھی درخواست ڈال سکتے ہیں، اور عام شہری کے لیے ہے کہ وہ ایگریو پرسن خود اس کو آنا پڑے گا۔ پبلک آفس ہولڈرز جو ہیں ظاہری بات ہے پھر ان کے تو بہت سارے سپورٹر اور ووٹر ہوتے ہیں، اور پراکسی جس کو کہتے ہیں مقدمہ بازی جو کسی کی بہاف پہ کی جاتی ہے، وہ آج تک تو محض الزام ہی لگتے رہے ہیں، باقاعدہ اس کو پراکسی مقدمہ بازی کو حصہ بنا دیا گیا ہے، کیونکہ ہمارے اداروں کا اپنا کردار ایسا شرمناک ہے، اتنا گھناؤنا ہے، اس ملک کے آئین اور نظام اور جمہوریت کے ساتھ جو کھلواڑ کر رہے ہیں ہمارے ادارے، وہ اتنا گھناؤنا ہے ان کا کردار کہ ان کو خود شکایت کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، کیونکہ پھر جس کے خلاف شکایت ہوگی
وہ اور بہت کچھ ثبوت کے ساتھ بتائے گا کہ اس نے جو بات کی ہے وہ کس طریقے سے درست ہے، اور پھر اس کا جواب ریاست کو اور اداروں کو دینا پڑے گا۔ تو چونکہ ریاست اور ادارے خود سامنے کھڑے ہو کے عوام کے الزامات کا سامنا کرنے کے قابل نہیں ہیں، تو وہ پراکسیز کے ذریعے کمپلینیں کروا کے، شہریوں کو گرفتار کروا کے، تھانوں میں بند کروا کے، انہیں ٹارچر کروا کے، کوئی اس میں دلچسپی نہیں رکھتا کہ سیشن جج جو ہے فیصلہ کرے۔ اور سیشن ججوں کے اوپر بھی ڈنڈا کر دیا کہ جس نے نہ ڈیسائیڈ کیا تو ایک سرکاری ملازم اٹھ کے اس کی شکایت کرے گا ہائی کورٹ کو۔ تو اس سے زیادہ گھٹیا اور گھنانا قانون جو ہے کوئی نہیں ہو سکتا۔ بس امید یہی ہے کہ ان 4 مہینوں کے لیے جو وزیر قانون ہے، ان 4 مہینوں میں کچھ جو ریورس تبدیلی ایسی آئے کہ عوام سکھ کا سانس لیں۔ ادروائز سچ بولنے سے آپ عوام کو نہیں روک سکتے، صحافیوں کو نہیں روک سکتے، اور خاص طور پہ وہ صحافی جو پروفیشنلی اپنی مخصوص ایریے میں کام کر رہے ہیں، خاص کر جو کورٹ رپورٹرز ہیں، جو کورٹ کی رپورٹنگ کرتے ہیں، وہ تو خاص طور پہ میرے جیسے کورٹ رپورٹرز ہمیشہ وہ تمام سچ بولتے رہیں گے جو کچھ عدالتوں میں ہوتا ہے، جو کچھ دستاویزات میں عدالتوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ اس حوالے سے ہم کسی چیز کو نہیں چھپائیں گے، اور یہ جو قانون ہے خاص طور پہ ان صحافیوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا جو ہمیشہ ریکارڈ، دستاویزات، شواہد، ثبوت اور عینی شاہدین کے بنیاد پہ اپنی خبریں اور تجزیات دیتے ہیں۔ مطیع اللہ جان، MJ TV سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔